على من لا نبي بعده أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. میری محترم فاضلات بہنوں اور بیٹیوں، العلم انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ کی جانب سے آج پازیٹیو تھنکنگ، مثبت طرز فکر، اس کا یہ ایک پہلا سیشن ہے، ابتدا ہے جس کا ہم آغاز کر رہے ہیں آج. یہ بنیادی طور پر یہ مضمون پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، تعمیر شخصیت سے اس کا تعلق ہے، اور جہاں ہم دیگر علوم و فنون حاصل کرتے ہیں وہاں شخصی حوالے سے تعمیر شخصیت کی وہ بھی انتہائی ضروری اور اہم ہے اور اہمیت کی حامل ہے. سب سے پہلے ہم سمجھیں گے طرز فکر کو. تو یہ بات یاد رکھیے کہ جب جہاز اڑان بھرتا ہے، سفر کا آغاز کرتا ہے، تو جہاز کا اڑان بھرنا، سفر کا آغاز کرنا، وہ بڑی ہی ذہنی طور پر حاضر دماغی کے ساتھ پائلٹ بالکل الرٹ ہوتا ہے، ایکٹیو ہوتا ہے، اور اس وقت وہ خیال رکھ رہا ہوتا ہے کہ اس سے کہیں پر بھی ایسا نہ ہو کہ وہ جہاز میں کوئی کمی کوتاہی یا کچھ پرابلم آ جائے. اس کے لیے وہ بہت الرٹ ہوتا ہے، ایکٹیو رہتا ہے. لیکن جیسے ہی جہاز ایک مقام تک پہنچتا ہے فضا میں، اور اس کے بعد بالکل پائلٹ ریلیکس ہو جاتا ہے، ہاتھ چھوڑ دیتا ہے، اور ایزیلی جہاز آگے چل رہا ہوتا ہے خود کار طریقے کے مطابق. خود کار یعنی آٹومیٹک ہو جاتا ہے، وہ مینول نہیں رہتا، وہ آٹومیٹک ہو جاتا ہے، خود کار ہو جاتا ہے. اسی طرح زندگی کے سفر کا آغاز ہوتا ہے. انسان زندگی میں مختلف شعبہ جات کو چنتا ہے، مختلف فیلڈز کو اپناتا ہے، اور اپنا کر اپنے تعلیمی اور تربیتی سفر کا وہ آغاز کرتا ہے. آغاز میں، ابتدا میں وہ بڑے ہی جذبات عالی ہوتے ہیں، اور بڑے ہی جذبے کے ساتھ وہ کسی بھی شعبہ زندگی میں قدم رکھتا ہے، چاہے وہ نمازوں کی ادائیگی کی عادت ہو، چاہے وہ دین کی طرف اتنا رجحان نہ ہو، نیا نیا دینی رجحان ہو، مدرسے میں آمد ہو اور اسباق کی بالکل ابتدا ہو، یا سال کی ابتدا ہو رہی ہو، تو جو جذبہ، جو عزم، جو ارادے سال کی ابتدا میں ہوتے ہیں، کسی بھی شعبہ زندگی کو اختیار کرنے کی ابتدا میں ہوتے ہیں، چاہے وہ تعلیم ہو یا تدریس ہو یا کاروباری زندگی ہو، کہیں پر بھی انسان جب نئے کام کا آغاز کرتا ہے، ابتدا ہوتی ہے، تو حوصلہ بڑا ہی مضبوط ہوتا ہے، عزم جواں ہوتے ہیں، اور بہت کچھ کر گزرنے کا ارادہ ہوتا ہے انسان کا. لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے تو اسی جہاز کی طرح وہ آٹومیٹک ہو جاتا ہے. جس روٹین میں وہ چل رہا ہوتا ہے، اس روٹین کو ہی وہ بس دہرانا شروع کر دیتا ہے غیر ارادی طور پر. اس میں اتنا وہ کانشیس نہیں ہوتا، ارادے کا اتنا عمل دخل وہاں پر نہیں رہ جاتا، وہاں پر وہ شعوری کاوشیں نہیں کر رہا ہوتا، ایک روٹین میں آ جاتا ہے، وہ سرکل میں آ جاتا ہے. جس طرح وہ زندگی چل رہی ہے، بس چل سو چل اور آگے بڑھ. یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا اور اس بات کا مشاہدہ کیا ہوگا. چیٹ باکس موجود ہے، چیٹ باکس میں اپنے تجربات اور مشاہدات سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اس عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ انسان ایک روٹین میں آ جاتا ہے. جس طرح نماز کی ادائیگی ہے، نماز کی ادائیگی کی ابتدا ہو تو بڑا ہی خشوع خضوع ہوتا ہے، بڑا ہی خشوع خضوع ہوتا ہے. پھر ایسا مرحلہ بھی آ جاتا ہے کہ نماز کے جیسے ہی اذان ہوئی، اٹھے، وضو کیا، نماز کی ادائیگی کی، وہ خشوع خضوع، وہ حضور قلبی، وہ اللہ رب العزت کی موجودگی کا احساس، وہ خالق دو جہاں کے سامنے کھڑے ہونے کی احساس جو ہوتا ہے وہ نہیں رہتا.
وہ نہیں رہتا. اسی طرح کسی کی شادی شدہ زندگی کی ابتدا ہو تو ابتدا میں بڑے جذبات ہوتے ہیں کہ وہاں پر اس طرح زندگی گزارنی ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے نہیں کرنا. اسی طرح تدریسی، تعلیمی، کاروباری، ملازمت، ہر جگہ پر ایسا ہی ہوتا ہے. سال ختم ہوتا ہے، ہوتا ہے تو نئے سال کے بعد پھر نئے جذبات آتے ہیں کہ نہیں یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے، ایسے کریں گے، لیکن پھر اسی روٹین میں آ جاتے ہیں. تو یہاں پر مختلف امور ہیں جن کو انجام دینا ہے، لیکن ان میں جو سب سے بنیادی امر ہے آج ہم اس کو موضوع گفتگو بنائیں گے. اور آج اس موضوع کا یہ پہلا سیشن ہے، ایک سیشن میں یہ موضوع مکمل نہیں ہو پاتا، لیکن ہم آج کافی حد تک اس موضوع کو کور کرنے کی کوشش کریں گے. یہ اسی طرح ہوتا ہے. تو ایسے موقع پر ضروری ہو جاتا ہے کہ انسان اپنی نیت کی تجدید کرے، اپنے ارادے کی تجدید کرے، نیت کو دوبارہ دہرائے، نیت کا اعادہ کرے. نیت کی تجدید، اسی جوش و جذبے کو تازہ کرنا، ولولے کو تازہ کرنا، اور ساتھ ساتھ اپنا محاسبہ کرے کہ میں کہاں جانے کا ارادہ کر رہا تھا اور جا کہاں رہا ہوں. میری موجودہ جو میرا لائف سٹائل ہے، طرز زندگی ہے، یہ درست ہے یا درست نہیں. میرے جو ارادے، عزائم، اہداف، گولز ہیں، ان کو حصول کرنے کے لیے میرا موجودہ لائف سٹائل، طرز زندگی، روز و شب کے معمولات، کیا ان اہداف کو حصول میں ممد اور معاون ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. اپنا تجزیہ کرنا، اپنا محاسبہ کرنا. محاسبہ کر کے نیت کا اعادہ کیا جاتا ہے. محاسبے کو بیچ میں سے نکال لیں تو نیت کو تازہ نہیں کیا جا سکتا. تو اس لیے نیت کی تازگی کے لیے آپ کا محاسبہ، اپنی جانچ، اپنی پرکھ، یہ بہت ضروری ہوتی ہے. جب محاسبے کی بات آ جاتی ہے، اپنے تجزیے کی بات آ جاتی ہے، جب اپنی پہچان کی بات آ جاتی ہے، جب اپنا نفس کا، اپنے طرز فکر کا، اپنے طرز عمل کا، اپنے لائف سٹائل کا، اپنے طرز زندگی کا محاسبہ کرنا ہے، تو یہاں پر نیت سے بھی زیادہ ضروری ایک امر ہے. یہاں تک ہم نے دو باتیں کی کہ جب زندگی کا سائیکل، ورک روٹین، لائف سٹائل، طرز زندگی، وہ ایک روٹین میں آ جاتا ہے، وہ آٹومیٹک ہو جاتا ہے، اس میں وہ ولولہ اور جوش نہیں رہتا، تو دو کام کرنے ہوتے ہیں. ایک نیت کی تجدید کرنی ہے اور دوسرا اپنا محاسبہ کرنا ہے. جب اپنا محاسبہ کرنا ہے، جب نیت کی تجدید کرنی ہے، تو یہاں پر ایک اور ضروری امر ہے. جب تک اس امر کی پہچان نہ ہو، جب اس امر کی شناخت نہ ہو، جب وہ امر درست نہ ہو، تو انسان اپنا محاسبہ درست نہیں کر سکتا. جب محاسبہ درست نہیں کرے گا تو اس کی نیت درست نہیں ہو سکتی. جب نیت درست نہیں ہوگی تو نیت پر انحصار کرنے والا جو عمل ہے، وہ عمل بھی درست نہیں ہو سکتا. وہ عمل بھی درست نہیں ہو سکتا. اور وہ ہے انسان کی تھنکنگ، وہ ہے انسان کی فکر. نیت ارادے کا نام ہے، اور ارادہ سوچ سے جنم لیتا ہے. اگر طرز فکر درست نہیں، طرز فکر پازیٹیو نہیں، طرز فکر نیگیٹو ہے، تو انسان اپنے نفس کا، اپنے آپ کا، اپنی ذات کا جو محاسبہ کرے گا، وہ نیگیٹیوٹی میں کرے گا، وہ منفیت میں کرے گا، وہ مثبت نہیں ہوگا. جب نفس کا، اپنی ذات کا محاسبہ پازیٹیو نہیں ہے، نیگیٹو ہے، پھر ظاہر سی بات ہے کہ انسان اس محاسبے کی روشنی میں جو نتیجہ نکالے گا، جو نیت کرے گا، جو ارادہ کرے گا، اور اس کے نتیجے میں جو عمل جنم لے گا، وہ درست نہیں ہوگا، وہ نیگیٹو ہوگا. وہ نیگیٹیوٹی پر، وہ منفیت پر مبنی ہوگا، اس کی بنیاد منفیت پر ہوگی. اور ایک مومن کے لیے ضروری بات ہے کہ وہ اپنی ذات کا،
اپنے آپ کا محاسبہ کرتا رہے، وہ اکتفا نہ کرے کسی بھی روٹین پر، وہ اکتفا نہ کرے اپنی صلاحیات پر، وہ اکتفا نہ کرے اپنے لائف سٹائل پر، وہ اکتفا نہ کرے اپنے طرز زندگی پر، وہ اکتفا نہ کرے اپنے دن کے اعمال کے جو نتائج اسے مل رہے ہیں ان پر اکتفا نہ کرے، انہیں کافی نہ سمجھ لے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرما دیا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، کہ اللہ تعالی نے ہر کام میں، ہر معاملے میں عمدگی کو، احسان کو ضروری قرار دے دیا۔ جو بھی کام کیا جائے وہ اعلیٰ درجے پر کیا جائے، وہ بہترین انداز سے کیا جائے، وہ بہترین صلاحیات کو استعمال کر کے کیا جائے، وہ بہترین صلاحیات کا استعمال کر کے کیا جائے۔ اب ہم نے اپنی موجودہ صلاحیات سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے؟ ہم نے اپنی موجودہ صلاحیات کو بہترین انداز سے کیسے استعمال کرنا ہے؟ انسان تجزیہ کرے، اپنا محاسبہ کرے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جتنی صلاحیات مجھے دے رکھی ہیں، جن صلاحیات سے مجھے نواز رکھا ہے، کیا ان صلاحیات کا میں بھرپور استعمال کر رہا ہوں؟ کیا ان صلاحیات سے میں بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہوں؟ جو میں کر سکتا ہوں کیا ویسا ہی کر رہا ہوں، یا اس میں کمی ہے، کوتاہی ہے؟ اپنا تجزیہ کرتا ہے، جائزہ لیتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ اگر مومن دن بدن ترقی کی راہ پر گامزن نہ ہو، دن بدن اس کی صلاحیات میں اضافہ نہ ہوتا جا رہا ہو، تو یہ اس کے لیے زوال کا سفر ہے، یہ عروج کا سفر نہیں۔ عروج کا مطلب ترقی کے زینے چڑھتے چلے جانا، آج کا دن کل کے دن سے بہتر ہو، اور آنے والا کل آج سے زیادہ بہتر ہو۔ یہ عمدگی، یہ بہتری، یہ امپروومنٹ، اس کی فکر، اس کی کاوش، اس کی کوشش، اپنا تجزیہ، اپنا محاسبہ انسان ہمیشہ کرتا رہے، کبھی بھی اس سے نہ چوکے۔ تو اس لیے زندگی میں ضروری ہوتا ہے کہ ٹھہر جائیں، رک جائیں، رک کر مراقبہ کریں، فکر کریں، سوچ و بچار کریں، تدبر کریں، اپنا جائزہ لیں، میری فکر درست راستے پر گامزن ہے یا نہیں ہے، اخلاق میرے اچھے ہیں یا نہیں ہے، جذبات میرے کنٹرول میں ہیں یا نہیں ہے، میرے اعمال کیسے ہیں، میں نے اپنی صلاحیات کو بڑھا رہا ہوں یا نہیں بڑھا رہا، صحت کو بہتر کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا، علم کو بڑھا رہا ہوں یا نہیں بڑھا رہا، شعور میرا ترقی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ جائزہ لیں، تجزیہ کریں، یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے۔ اگر میں طالب علم ہوں تو یکسوئی کے ساتھ پڑھ رہا ہوں یا نہیں پڑھ رہا، آج کا کام مکمل کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا، میں ان کتابوں کے جو آبجیکٹو، جو مقاصد ہیں، اور ان کتابوں کے مطالعہ کی وجہ سے میرے اندر جو صلاحیات پیدا ہونی ہے، اور اس درجے کے فاضل یعنی اس درجے کو مکمل کرنے والے طالب علم میں کون کون سی صلاحیات ہونی چاہیے، ان صلاحیات کو میں نے حاصل کیا ہے یا نہیں کیا، ان صلاحیات کو میں ان سے میں فائدہ اٹھا رہا ہوں یا نہیں اٹھا رہا۔ جی بالکل، مجھے یہ پیغام مل گیا ہے، تو ایک تو میں یہ مزید آسان کر دیتا ہوں، اور دوسری جو بات ہے کہ وہ یہ جو سیشن ہے اس کو میں کلاس روم کے انداز میں لے آتا ہوں، درسگاہ کے انداز میں۔ آپ مجھے جس موقع پر جب چاہیں ٹوک دیں اور کہیں کہ نہیں آگے نہیں بڑھنا، بس یہیں پر آپ یہ بات سمجھ نہیں آئی، اس بات کو سمجھا دیجئے، تو ہم سمجھ کر آگے بڑھیں گے، ویسے آگے نہیں جائیں گے۔ آپ بلا جھجک مجھ سے کسی بھی موڑ پر، کسی بھی موقع پر سوال کر لیجئے۔ ہمارا مقصود جو ہے وہ کچھ حاصل کرنا ہے، کچھ مطالعہ کرنا ہے، کچھ سیکھنا ہے۔ سیشن کو مکمل کرنا ہرگز نہیں ہے، ہم سبق کے انداز میں اب پڑھیں گے۔ وہ جو ایک ٹریننگ کا انداز، یا آپ کہہ لیں کہ ایک پبلک کا انداز ہوتا ہے، وہ پبلک کا انداز اب نہیں رہے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب مجھے روک سکتے ہیں، کسی بھی موڑ پر کہہ سکتے ہیں کہ اس لفظ کا مطلب سمجھ نہیں آیا، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ آسان الفاظ، آسان انداز سے بات آگے بڑھے گی۔ تو موضوع ہمارا ہے مثبت طرز فکر۔
موضوع ہمارا ہے مثبت طرز فکر. طرز فکر کہتے ہیں سوچنے کے انداز کو, کہ سوچنے کا انداز کیا ہے. اور مثبت یہ ہوتا ہے منفی کی ضد ہے, منفی نیگیٹیوٹی میں آ جاتا ہے, اور مثبت پازیٹیو ہوتا ہے. تو پازیٹیو تھنکنگ کیا ہوتی ہے, پازیٹیو تھنکنگ کی طاقت کیا ہوتی ہے. پازیٹیو تھنکنگ ہمارے افکار پر, ہمارے جذبات اور ہمارے اعمال پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے, اس کو ہم آج پڑھیں گے, سیکھیں گے. یہ پازیٹیو تھنکنگ جو ہوتی ہے, طرز فکر جو ہے, وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. یہ نیت کی بھی بنیادی چیز ہے, یہ نیت سے بھی پہلے کرنے کا کام ہے. ریکارڈ ہو رہا ہے اور انتظامیہ سے ریکارڈنگ آپ لے سکتے ہیں. یہ نیت سے بھی پہلے کی چیز ہے. دیکھیں, جب سوچ ایک درست ہوگی تو نیت درست ہوگی. نیت کر رہے ہیں آپ, لیکن نیت کرنے کے لیے سوچتے کیا ہیں آپ کی تھنکنگ کیا ہے. اس تھنکنگ کو ہم آگے مزید وضاحت کے ساتھ پڑھیں گے. عام طور پر ہم جب زندگی کا سفر کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری روٹین ایک جیسی ہو جاتی ہے, کسی روٹین میں ہم کھو جاتے ہیں یا ایک جیسے انداز کو اپنا لیتے ہیں جہاں جمود سا آ جاتا ہے, رک سا جاتا ہے. تو ہم, یہ بات سمجھ نہیں آئی, اس بات کو آپ یہیں پر رکھیے گا, تو میں مزید آگے وضاحت کر رہا ہوں. پھر بھی نہ سمجھ آئے تو مجھ سے دوبارہ سوال کیجیے گا. تو ہم ضرورت ہوتی ہے کہ ہم ٹھہریں, رکیں, اپنے جائزہ لیں, تجزیہ کریں. اب جو تجزیہ اپنا کرنا ہے, اپنا محاسبہ کرنا ہے, وہ سوچ کے ذریعے کرنا ہے, وہ تھنکنگ سے کرنا ہے, غور و فکر سے کرنا ہے. اب تھنکنگ کیسے کام کرتی ہے, سوچ بنتی کیسے ہے, سوچ پر کون کون سی چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں, اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے. آپ لوگوں نے پیراڈائم کا لفظ سنا ہوا ہے. پیراڈائم, اس کو پرسپیکٹیو بھی کہا جاتا ہے. یہ تقریباً کوئی طرز فکر سے ملتا جلتا لفظ ہے. اس کا آپ ترجمہ طرز فکر کر سکتے ہیں. طرز فکر ترجمہ کر سکتے ہیں. اب یہ طرز فکر کیا ہے, پیراڈائم پرسپیکٹیو کیا ہے. پیراڈائم کو ہم استعمال کریں گے. پیراڈائم کو جیسے یہ گلاسز ہیں, آپ کو سامنے گلاسز نظر آ رہی ہیں, تو میں نے بھی گلاسز لگا رکھی ہیں, اور ایک ننھا بچہ وہ گھر میں موجود تھے, اور گھر کا جو ایک آپ کہہ لیں کہ سفر کرنا تھا, سفر پہ جانے لگے. بچے کو دھوپ کا جو چشمہ, بلیک چشمہ ہوتا ہے, وہ پہنا دیا. بچے نے جب وہ چشمہ پہن لیا, پہننے کے بعد جب گھر سے باہر نکلے ہیں, دھوپ میں نکلے ہیں, تو 12-1 بجے کا ٹائم تھا. بچہ فوراً کہنے لگا کہ یہ تو شام ہو گئی ہے, شام ہو گئی ہے. بچے نے یہ جو نتیجہ اخذ کیا کہ اس وقت 12 بجے تو شام ہو چکی ہے, یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کس وجہ سے, کس وجہ سے اس نے کہا کہ شام ہو گئی ہے؟ کیونکہ اس نے چشمہ لگا رکھا تھا. کون سا؟ بلیک. کون سا؟ کالے رنگ کا دھوپ کا چشمہ. وہ جو دھوپ کا چشمہ ہے, اس نے شام کا منظر دکھایا, تو اس کو لگی کہ شام ہو گئی ہے. اسی طرح ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, ہمارا ایک طرز فکر, سوچ و بچار ہوتی ہے. ہم بچے ہیں, مثال کے طور پر بچپن میں اگر 2 سال 3 سال پہلے کا جائزہ لیں, تو بچپن میں والدین سے بہت ساری ضدیں کی ہوں گی. والدین کے سامنے بہت سارے مواقع پر کہا ہوگا کہ یہی درست ہے, اور اس کو اپنانے کے لیے ضد, اصرار, یہ سارا کر رہے ہوں گے. اور جب والدین نے نہ مانی بات, تو دل میں خیال آیا کہ یار یہ کتنا زیادتی ہو رہی ہے, کتنا برا ہو رہا ہے. اور جب بڑے 2 سال 3 سال عمر بڑے, جب بچپن کو دیکھا, چھوٹی عمر کو دیکھا, کتنے ہم نادان ہوا کرتے تھے. اور اس وقت چیزیں اسی طرز فکر سے, جتنی بچے کی سوچ ہے, جتنا بچے کا ایکسپوئر ہے, جتنی بچے کی معلومات ہے, وہ اسی کے مطابق سوچتا ہے, وہ ویسا ہی اس نتیجہ نکالتا ہے. لیکن وہ اور اسی کے مطابق وہ ارادہ کرتا ہے, اسی کے مطابق وہ قدم اٹھاتا ہے, اسی کے مطابق وہ بات کر رہا ہوتا ہے. کہ اس کی اپنی سوچ کا ایک لیول ہے, ایک سوچ کا ایک سطح ہے, شعور کی سطح ہے.
جیسے جیسے بڑھتا گیا شعور کی سطح بلند ہوتی گئی اور عینک صاف ہوتی گئی، اور جو منظر ہے دنیا کا، جو دنیا کے حقائق ہیں، اتنے ہی واضح ہوتے چلے گئے۔ میں بات کو سمجھا پا رہا ہوں؟ مثال دیتا ہوں، ایک ننھا بچہ ہے چھوٹا۔ اب چھوٹا بچہ جو ہے وہ اگر ایک کمرے میں موجود ہو، سال کا بچہ ہے، سال کا بچہ کمرے میں موجود ہے، اور کمرے میں اگر آپ سانپ کو چھوڑ دیں تو کیا کرے گا بچہ؟ سال کا بچہ ہے، کمرے میں سانپ آ گیا، بچہ اس کو پکڑ لے گا، اس کے ساتھ کھیلنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہی 5 سال کا بچہ ہو تو وہ بھاگے گا دیکھ کر، ہماری عمر کا کوئی فرد ہو وہ بھاگے گا دیکھ کر۔ اب وہ یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ بھئی یہ نقصان دہ ہے، اور بچہ جو ہے، بچے کی شعور کی سطح اس مقام پر نہیں پہنچی کہ وہ فیصلہ کر سکے کہ یہ نقصان دہ ہے یا فائدہ مند ہے۔ یہ جو شعوری ارتقاء ہوتا ہے، یہ جو فکری سفر ہوتا ہے، جتنی معلومات کی وسعت آتی چلی جاتی ہے، جتنے تجربات اور مشاہدات ہوتے چلے جاتے ہیں، یہ ہماری فکر پر اثر انداز ہوتے ہیں، ہماری سوچ پر اثر انداز ہوتے ہیں، ویسا ہمارا مائنڈ سیٹ بنتا ہے، ویسا ہمارا طرز فکر بنتا ہے، اور اسی میں ہم پرورش پاتے چلے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر ایک گھرانہ ہے اور اس گھرانے میں پردے کا کوئی رجحان نہیں، دین کی طرف کوئی اتنا نہیں ہے ربط اور تعلق، اور سر پہ دوپٹہ لینا یہ لیتا ہی کوئی نہیں ہے خواتین، اور جینز وغیرہ پہنتی ہیں، شرٹ پہنتی ہیں، تو اور اسی میں وہ پلے بڑے اور جوان ہوتے ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ پردے کا کانسیپٹ، برقع پہننا ہے یا سکارف لینا ہے، سر ڈھانکنا ہے، تو یہ کیا ان کے تصور میں یہ بات آئے گی؟ کیا اس سے وہ اس حد تک آگاہ اور واقف ہوں گے؟ اس کو بے پردگی کو معیوب سمجھنا، سر پہ دوپٹے لینے کو اچھا نہ سمجھنا، وہ جو ایک دینی گھرانے میں پرورش پانے والی طالبہ ہے، کیا اس جیسا وہ اس کا مائنڈ سیٹ ہوگا، طرز فکر ہوگا؟ ظاہر ہے کہ نہیں ہوگا۔ جس ماحول میں اس نے پرورش پائی ہے، ماحول میں وہ پروان چڑھی ہے، وہاں کی اچھائی کو وہ اچھائی سمجھتی ہے، وہاں کی برائی کو وہ برائی سمجھتی ہے، وہاں کے فائدے کو وہ فائدہ سمجھتی ہے، وہاں کے نقصان کو وہ نقصان سمجھتی ہے۔ اسی طرح دینی گھرانے کی ہے، دینی گھرانے میں پرورش پانے والی ہماری بہن بیٹی، اس کا اپنا طرز فکر ہے، اس کے اچھائی اور برائی کے معیار اور پیمانے الگ ہیں، اس نے پرورش پائی ہے، وہ اس کا طرز فکر ڈیویلپ ہوا ہے، طرز فکر جو ہے، سوچنے کا انداز، اس نے وہ ارتقائی سفر اس نے کیا ہے، شعور کی جو نشو و نما ہوئی ہے وہ اس ماحول میں ہوئی ہے۔ چلیں ایک اور مثال ہم لے لیتے ہیں، تھوڑی سی آپ کہہ لیں کہ انفارمل سی مثال ہے لیکن سمجھنے میں آسان ہے۔ افریقی ممالک میں جس طرح کا عام طور پر کسی کا رنگ ہوتا ہے، عام طور پر وہ بلیک ہوتا ہے، سیاہ رنگ ہوتا ہے اس طرح ان علاقے کے لوگوں کا، تو وہاں کے معاشرے میں، وہاں کے ماحول میں کوئی مرد ہو یا عورت، وہ اپنے آس پاس جتنے بھی افراد ہیں ان میں شکل و صورت کے اعتبار سے قدرے بہتر ہو، تو وہ وہاں پر خوبصورت کہلائے گا کہ یار وہ بڑا خوبصورت ہے یا وہ بڑی خوبصورت ہے۔ اور اگر ہمارے ماحول میں آ جائے اور وہ جو ہے وہ خاتون یا وہ مرد، وہ اپنے آپ کو سمجھے گا کہ میں بڑا خوبصورت ہوں، تو یہ جو ہمارا آس پاس کا ماحول ہوتا ہے، آس پاس کے ماحول میں ہونے والی گفتگو، ہمارے بارے میں رائے، ہمارے بارے میں تبصرے جو ہوتے ہیں، یہ بھی ایک طرز فکر بناتے ہیں، اور وہ فکر بن جاتی ہے، وہ اسی چیز کی پیرامیٹرز معیار سیٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ ہماری سوچ اس انداز سے تشکیل پاتی ہے، اس پر سماج یعنی معاشرہ اثر ہوتا ہے، عزیز و اقربا اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں، والدین اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں، ادارہ
جو تعلیمی ادارہ ہے وہ اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے، اساتذہ اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں، بہن بھائی اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں، دوست احباب اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں، ہمارے طرز فکر نشو و نما جو پاتا ہے، تشکیل جو پاتا ہے، اس پر سارے ماحول کا اثر ہوتا ہے، اور اسی سے متاثر ہو کر ہمارا یہ طرز فکر بن رہا ہوتا ہے۔ امید ہے کہ میں بات کو سمجھا پا رہا ہوں گا۔ تو ہم ابھی سمجھیں گے یہ طرز فکر ہوتا کیا ہے، پیراڈائم پرسپیکٹو ہوتا کیا ہے۔ یہ وہ عدسہ ہے، عدسہ یعنی اینک کا گلاس، اینک کا شیشہ، اینک کا گلاس، شیشہ، وہ عدسہ، وہ لینس جس کے ذریعے ہم دنیا کو دیکھتے ہیں، وہ ہمارا پیراڈائم ہے، وہ ہمارا پرسپیکٹو ہے۔ جیسی اینک، جیسا گلاس، جیسا شیشہ ہماری اینک کا ہوگا، ویسی ہی دنیا ہمیں نظر آئے گی۔ یہ آپ کے سامنے ایک تصویر آ رہی ہے، یہ دیکھیے کیا رنگ ہے، کلر ہے دنیا کا۔ دنیا کا رنگ یا کلر آپ کو کیسا نظر آ رہا ہے؟ جی بتائیں گے؟ گرے سا کلر ہے، گرے کلر ہے، وائٹ اینڈ گرے، بالکل ایسا ہی ہے، وائٹ اینڈ گرے۔ جی بالکل بالکل درست فرمایا، وائٹ اینڈ گرے ہے، بلیک اینڈ گرے، یعنی گرے ٹائپ کا ہے، بلیک اینڈ وائٹ یا گرے، آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ یہاں پر دیکھیں، ایک صاحب وہ ہے جس نے گرین اینک لگا رکھی ہے، تو گرین والے کو دنیا کیسی نظر آ رہی ہے؟ گرین۔ اور جس نے پنک لگا رکھی ہے اس کو پنک، اور جس نے بلیک لگا رکھی ہے اس کو بلیک، اور جس نے اورنج لگا رکھی ہے اس کو اورنج، اور جس نے بلو لگا رکھی ہے، نیلے کلر کی لگا رکھی ہے، اس کو نیلی نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح جو اینکیں ہم نے گھر میں لگا رکھی ہیں ویسے ہی اینکیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ کسی کو ہم نے کہہ دیا یہ دیہاتی ہے تو ہم اس کو حقیر سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، ہم نے اینک لگا لی یہ دیہاتی ہے تو اس کا ہر عمل ہی ایسا ہے، یہ فلاں ہے تو یہ اس کا عمل ہی ایسا ہے، ہم اینک لگا لیتے ہیں۔ اور کسی کے ساتھ دوستی ہے تو اس کی ہر بری بات بھی قبول ہے، اور کسی کے ساتھ قطع تعلقی ہو گئی یا دوستی نہ رہی تو ویسی ہی اینک لگا لیتے ہیں۔ اپنی بہن کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے، اپنی بہو کے لیے، اپنی ماں کے لیے وہ ایک مخصوص اینک لگائی ہوتی ہے ہر شخص نے، اسی اینک کے مطابق ہی دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو ہے یہ پردہ نہیں کرتی تو اس کو اپنی اینک سے دیکھا جا رہا ہے، اپنی اینک سے یہ پردہ نہیں کرتی۔ اور یہاں پر اگر اس کو چلیں آگے بڑھیں گے تو میں امید ہے کہ پرسپیکٹو کو، یہ پیراڈائم کو، یہ طرز فکر کو سمجھا پایا ہوں گا۔ اور سب سے جو ضروری امر ہے وہ ہے کہ ہمارا اپنی اینک کو پہچاننا کہ ہم نے کون سی اینک لگا رکھی ہے، ہم نے کس ماحول میں پرورش پائی ہے، ہماری اینک کس رنگ کی ہے، کس کلر کی ہے، اور امر واقعہ کیا ہوتا ہے۔ حالانکہ حقیقت تو یہ تھی کہ دنیا کا رنگ گرے تھا، لیکن جس نے جیسی اینک لگا لی ویسی ہی دنیا اس کو نظر آنا شروع ہوگی۔ در حقیقت ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ ہم دنیا کو بالکل ویسے ہی دیکھتے ہیں جیسا کہ وہ ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم دنیا کو ویسے دیکھتے ہیں جیسے ہم ہوتے ہیں، جیسے ہم ہوتے ہیں۔ مثلا ایک چھوٹا بچہ ہے، ابھی وہ سال کا ہوا کہ اس کی آنکھوں میں لینز لگا دیے گئے، اور لینز لگا دیا سرخ رنگ کا، ریڈ کلر کا، سرخ رنگ کا ریڈ کلر کا لینز لگا دیا۔ اب جب لینز لگا دیا وہ بچہ پرورش پاتا چلا گیا، وہ بچہ آگے بڑھتا چلا گیا، جیسے جیسے وہ آگے بڑھ رہا ہے، جیسے جیسے وہ پرورش پا رہا ہے، تو 8 سال کا، 10 سال کا ہو گیا۔ 10 سال کے بعد اگر اس سے پوچھا جائے دیوار کا رنگ کون سا ہے تو وہ کیا بتائے گا؟ سرخ۔ ہاتھی کا رنگ کون سا ہے؟ سرخ۔ فلاں کا رنگ کون سا ہے؟ سرخ۔ اسے ساری دنیا ہی سرخ نظر آئے گی۔ کیا حقیقت میں دنیا سرخ ہے؟ نہیں، دنیا سرخ کہاں۔ اب اس نے جو لینز لگا رکھا ہے تو اس لینز کی وجہ سے دنیا
سرخ نظر آ رہی ہے. ہم نے فکر پر بھی لینس لگا رکھا ہوتا ہے بسا اوقات. ہم نے سوچ پر بھی ایک لینس لگا رکھا ہوتا ہے. سوچ کو بھی ایک اینک پہنا رکھی ہوتی ہے. جیسی اینک ہم اپنی سوچ کو پہناتے ہیں ویسا ہم سوچ رہے ہوتے ہیں. ہم ویسا سوچ رہے ہوتے ہیں دنیا کے بارے میں, لوگوں کے بارے میں, حالات کے بارے میں, واقعات کے بارے میں, اپنے بارے میں, اپنے اعمال کے بارے میں. اپنی اینک کو پہچاننا بہت ضروری ہے کہ ہماری اینک کون سی ہے اور ہم نے اینک کون سی لگا رکھی ہے. ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ دنیا کو ویسے دیکھتے ہیں جیسا کہ دنیا ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا کو ہم ویسے دیکھتے ہیں جیسا کہ ہم خود ہوتے ہیں. یعنی دنیا کو ہم اپنے پرسپیکٹیو سے, دنیا کو ہم اپنے پیراڈائم سے, دنیا کو ہم اپنے نظر سے, اپنے طرز فکر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. جو دریافت کا حقیقی سفر ہے یہ نئی دنیا تلاش کرنا نہیں بلکہ نئی آنکھ سے دنیا کو دیکھنا ہے. نئی آنکھ سے دنیا کو دیکھنا ہے, تب چیزیں دریافت ہوتی ہیں. جو ہم نے پرانی اینک پہن رکھی ہے, جو ہمارے ساتھ کچھ بیتی ہیں, کچھ حالات واقعات ہمارے ساتھ ہوئے ہیں, اس کے نتیجے میں ہم نے اینک پہن رکھی ہے. ضروری نہیں کہ وہ اینک کا نمبر درست ہو, وہ اینک درست ہو. مثال کے طور پر آپ کسی کالج گئیں اور اس کالج میں آپ کے ساتھ بدتمیزی کی گئی اور آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا گیا, آپ کے ساتھ برا کیا گیا. آپ کو لگے گا یہ سارے کے سارے ایسے ہی ہیں, یہ سارے ہی کالج والے ایسے ہوتے ہیں. اگر کسی مقام پر آپ نے پبلک ٹرانسپورٹ پر سفر کیا تو پبلک ٹرانسپورٹ پر سفر کرتے ہوئے اگر کنڈکٹر نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کر دی تو آپ کے نزدیک سارے ہی بس کنڈکٹر ایسے ہوتے ہیں. آپ نے وہ ایک لینس اور ایک گلاسز لگا لیا. تو جو تجربات زندگی کے ہوتے ہیں, جو زندگی کے مشاہدات ہوتے ہیں, حضرت خواہ ہوں, ان مشاہدات کو, ان تجربات کو بسا اوقات ہم کلی اصول سمجھ لیتے ہیں, ایک ضابطہ سمجھ لیتے ہیں کہ بھئی ضابطہ یہی ہے, سچ یہی ہے, حقیقی بات یہی ہے, ضابطہ یہی ہے. تو ضابطہ بنا لیتے ہیں, حالانکہ وہ ضابطہ نہیں ہوتا, وہ اصول کلی نہیں ہوتا. میرے ابا کہا کرتے تھے کہ خود کے نظریے کے ساتھ سامنے والا اس چیز کو کیسے دیکھے گا وہ بھی نظریہ دیکھنا چاہیے. ہاں بالکل ایسے ہی اگلے بندے کی اینک سے دیکھیں بھائی, اگلے بندے نے کون سی اینک لگا رکھی ہے, وہ کیا سوچتا ہے, ظاہر سی بات ہے کہ پھر ہی آئے گا. چلیں اس پر ہم بعد میں جاتے ہیں, پہلے تو اپنا جائزہ لینا ہے. اصول کلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ضابطہ, ایک قانون ہے کہ مثال کے طور پر سورج کدھر سے نکلتا ہے, مشرق سے, غروب کہاں ہوتا ہے, مغرب سے. یہ ایک اصول کلی ہے, ایک ضابطہ ہے. اگر کوئی کہہ دیتا ہے کہ اصول کلی, یعنی آپ اس کو کہہ لیتے یونیورسل ٹروتھ کہہ سکتے ہیں. مثال کے طور پر جتنے بھی بس کنڈکٹر ہیں یہ سارے بڑے بدتمیز ہوتے ہیں. بھئی ایک بندے نے بدتمیزی آپ سے کر لی تو ضروری نہیں کہ دوسرا بندہ بھی بدتمیز ہو. آپ کا اگر مشاہدہ یا واسطہ اکثر سے پڑا ہے تو آپ اکثر کہہ سکتے ہیں, اگر ایک بندے سے پڑا ہے تو آپ اصول کلی یا ایک یونیورسل ٹروتھ, یہ ایک ضابطہ کیسے تشکیل دے سکتے ہیں, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں. امید ہے کہ میں بات کو سمجھا پا رہا ہوں گا. تو دریافت کا جو حقیقی سفر ہے وہ نئی دنیا تلاش کرنا نہیں, نئی آنکھ سے دنیا دیکھنا ہے. وہ جس بچے نے لینس لگا رکھا تھا اس کے لینس کو ہٹا دینا, اس کے لینس کو اگر ہٹا دیا جائے تو پھر حقیقی دنیا کو دیکھ پاتا ہے. اور اسی طرح نیگیٹیوٹی آ جائے, منفیت آ جائے زندگی میں, اور ہمیشہ نا امیدی اور ہمیشہ رکاوٹیں, پریشانی, حالات کا رونا دھونا, کچھ نہیں بنتا, مہنگائی ہے, فلاں مسئلہ ہے, مجھ سے سبق یاد نہیں ہوتا. بچپن میں کسی نے کہہ دیا کہ یہ نالائق ہے, دوسرے نے بھی کہہ دیا نالائق ہے, تیسرے نے بھی کہہ دیا نالائق ہے, تو نالائقی اپنے آپ کو متصور کر لینا. کیسے آسان ہوگا دیکھنا, یہ بات آگے آئے گی. ابھی ہم سمجھ رہے ہیں
کہ یہ فکر، یہ طرز فکر کیسے کام کرتا ہے. یہ اہم سوال ہے، اس سوال کو اپنے پاس رکھیے. اس کا جواب کا بھی وقت نہیں آیا، لیکن سوال کا جواب ضرور لیجئے گا مجھ سے. ابھی ہم سمجھ رہے ہیں، بات کر رہے ہیں طرز فکر ہوتا کیا ہے، کیسے یہ عمل کر رہا ہے. جب اس کو ہم اچھی طرح سمجھ لیں گے پھر ہم آئیں گے، آگے بڑھیں گے. پہلے اپنے طرز فکر کو، طرز فکر ہوتا کیا ہے، پھر اب ہمارا طرز فکر کیسے کام کرتا ہے، پھر ہم آگے بڑھیں گے کہ دوسرے کا پیراڈائم، پرسپیکٹو انگلش میں کہیں گے اس کو. سوالات آخر میں کر لیتے ہیں. مجھے وقت کا بھی بتا دیجیے کہ اختتامی وقت، تو تاکہ پھر سوالات کو اس وقت ہم کہہ دیں گے کہ بھئی یہاں پر ختم کر دیں. میں بات کو امید ہے کہ سمجھا پا رہا ہوں گا. جب نئی آنکھ سے دنیا کو دیکھیں گے تو حقیقی منظر نظر آئے گا، حقیقی منظر. اور جب وہی پرانے پرسپیکٹو، پرانے طرز سے ہی دنیا کو دیکھ رہے ہوں گے تو ظاہر ہے کہ حقیقی دنیا نہیں نظر آئے گی. مثال کے طور پر کسی مدرسے میں آپ پڑھ رہے ہیں. جب آپ پڑھ رہے ہیں تو اوسط درجے کے آپ طالب علم تھے ادھر، یا آپ کہہ لیں کہ ہاں اوسط درجے کے طالب علم تھے. اوسط درجے کے طالب علم تھے اور کبھی بھی آپ نے کوئی پوزیشن نہیں لی اور کوئی اعلیٰ نمبرز نہیں لیے. آپ نے اپنے آپ کو اوسط درجے کا طالب علم ہی تصور کر لیا. اس کے بعد زندگی میں بہت دفعہ امکانات، مواقع آپ کو ملے کہ آپ پہلی پوزیشن لے سکیں، ٹاپ کر سکیں، محنت سے آگے بڑھ سکیں. لیکن جب آپ نے اپنا پرسپیکٹو، اپنا پیراڈائم ایسا بنا لیا کہ میں نے کبھی ٹاپ نہیں کرنا، میں نے کبھی پوزیشن نہیں لینی، آپ آرام سے چپ کر کے وہیں پر بیٹھ جاتے، اکتفا کر لیتے ہیں، اپنے آپ کے تصور کر لیتے ہیں بس ایسا ہی میں ہوں اور اتنا ہی میں نے کر سکتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا. اگر کوئی بیچارہ طالب علم مدرسے میں گیا یا اسکول میں گیا، کالج میں گیا، تو آغاز میں ہی وہ فیل ہو جایا کرتا تھا 1-2 مضامین میں، اور درسگاہ میں جب اس سے سبق سنا جاتا تھا تو سبق نہیں آتا تھا. تو اس نے اپنے آپ کو یہ سمجھ لیا کہ مجھے وقت نہیں آئے گا، میں نالائق ہوں، میرا ذہن کام نہیں کرتا. ہو سکتا ہے کہ کسی اور خارجی عوامل کی وجہ سے وہ بیچارہ سبق پوری طرح نہ کر پا رہا ہوگا. اگر اس کو کوئی انگلی پکڑ کر ساتھ چلاتا، وہ بھی خود سفر کرتا اور تھوڑا تھوڑا سیکھتا چلا جاتا، تو آہستہ آہستہ وہ آگے بڑھ سکتا تھا، آگے بڑھ سکتا تھا. لیکن اس نے اپنے آپ کو یہ سمجھ لیا کہ میں نالائق ہوں، میں زیادہ کام نہیں کر سکتا، مجھے سبق یاد نہیں آتا. درسگاہ میں بیٹھتا ہے تو سمجھنے کی نیت سے نہیں بیٹھتا، وہ اس نیت سے بیٹھتا ہے کہ میں بعد میں پڑھ لوں گا، یا مجھے تو سمجھ آئے گا نہیں تو ایسے ہی بیٹھا ہوں. میں معذرت خواہ ہوں، یہ درمیان میں پریشانی آ رہی ہے. یا بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک طالب علم نے تکرار نہیں کروانا ہوتا، وہ درسگاہ میں اس نیت کے ساتھ، اس فکر کے ساتھ بیٹھتا ہے کہ میں نے کون سا تکرار کروانا ہے، تو بعد میں جو تکرار کروائے گا اس سے سمجھ لوں گا. وہ درسگاہ میں سبق کو سمجھنے کی ارادے سے، فکر سے بیٹھتا ہی نہیں. اس کا ایک پرسپیکٹو بن گیا ہے کہ میں نے بعد میں یاد کرنا ہے، یہاں تو کرنا ہی نہیں ہے. اس کی ذہن کی اور اس کا مائنڈ سیٹ ایسا ہی تشکیل پا گیا. اور ایک بندے نے شرح گھر میں رکھی ہوئی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں شرح سے یاد کر لوں گا، وہ درسگاہ میں اس توجہ اور انہماک سے بیٹھنا ہی چھوڑ دیتا ہے. جبکہ ہم نے روایت پڑھی ہے کہ ان اللہ کتب علی کل شیء، ان اللہ کتب الاحسان فی کل عمل، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر عمل میں احسان کو ضروری قرار دے دیا ہے، کہ بہتر سے بہترین. اب بہترین کی طرف جانے کا سفر رک گیا ہے، اکتفا کر لیا، اپنے آپ کو ویسا سمجھ لیا کہ میں ایسا ہوں اور اس خول سے باہر نکلنا ہی نہیں ہے. یہ اینک لگا رکھی ہے اپنی ذات کے بارے میں، اپنے ذات کے بارے میں، اپنے آپ کے بارے میں اس نے اینک لگا رکھی ہے، اپنے آپ کے بارے میں یہی تصور کرتا ہے. اور اسی طرح بڑی عمر کی خواتین میں بھی یہ مسئلہ آ جاتا ہے کہ بہو ہے یا ساس ہے، ساس ایسی ہی ہے، بہو ایسی ہی ہے، اس کے بارے میں
کوئی تصور کر لینا کہ میں اس گھر میں بس الجھن اور پریشانی کا شکار ہوں، اس قول سے نکلنے کی کوشش نہیں کرتا کہ میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، پازیٹیو رہ سکتا ہوں، بہتر کر سکتا ہوں، اپنی صلاحیت کو بڑھا سکتا ہوں۔ تو بہرحال جب کسی انسان کو کہہ دیا جائے، طالب علم کو، بھائی تم کر سکتے ہو 100% نہ صحیح 10%، آج 10% کرو گے، کل 12%، پرسوں 14%، پھر 16%، تو انسان کو ایک نئی دنیا نظر آتی ہے، پرسپیکٹیو چینج کرنا ہے، یہ طرز فکر کا بدلنا ہے۔ چلیں بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ یہ دو قیدی جیل میں بند ہیں، دو قیدی جیل میں بند ہیں، دونوں کو مواقع ایک جیسے، وسائل ایک جیسے ہیں، دونوں کو فراہم کر دیا گیا کینوس، ایک چارٹ دے دیا گیا، دونوں کے پاس چارٹ موجود ہے، قلم دے دیا گیا، ایک بینچ ہے اور کمرہ ہے، دونوں کے پاس موجود ہے، اور دونوں کو کہہ دیا گیا کہ جو نظر آ رہا ہے کوئی بھی منظر، اس کو آپ یہاں پر تحریر فرما دیں، یہاں پر وہ منظر بنا لیں، وہاں پر اس منظر کشی کر دیں۔ دونوں کے پاس یکساں مواقع ہے، اب بتائیے کہ کیا وہ منظر کشی کریں گے، کیا لکھیں گے؟ دونوں کے پاس یکساں مواقع۔ اسی طرح ہمارے پاس بھی زندگی میں یکساں مواقع آتے ہیں، ایک جیسے حالات، ایک جیسے وسائل۔ کچھ لوگ ان وسائل سے، صلاحیات سے، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ذہن سے، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ صلاحیات کا بھرپور استعمال کرتے ہیں، اور کچھ نہیں کر پاتے۔ سبھی کے پاس یکساں ہوتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں کہ اس مثال میں ایک نے جیل کی سلاخوں کو اس چارٹ پر اتار دیا، جبکہ دوسرے نے جیل کی سلاخوں سے باہر کا منظر، بلند و بالا درخت، وہ صبح کا منظر، وہ سورج کا نکلنا، وہ سورج کی تابانی، وہ پرندوں کا چہچہانا، اڑنا، اس کو یہاں پر اتار دیا۔ اب دونوں کی شکلوں کو دیکھیں، چہروں کو دیکھیں۔ ایک کے چہرے پر اطمینان ہے، ایک کے چہرے پر طمانینیت ہے، سکون ہے، دوسرے کے چہرے پہ اضطراب ہے، بے چینی ہے۔ دوسرے کو منظر نظر آ رہا ہے جیلوں کا، سلاخوں کا، بند ہوں، مایوسی ہے، اور دوسرا شخص جو ہے وہ اس حال میں بھی جینے کی امنگ اور تڑپ لیے ہوئے ہے، اسے امید ہے، وہ صبح کی تابانی سے لطف اندوز ہو رہا ہے، وہ درختوں کی ہریالی سے خوش ہو رہا ہے، وہ پرندوں کو انجوائے کر رہا ہے، وہ سورج کے چمکنے اور سورج کے طلوع ہونے کے منظر سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ یہ ہے دونوں کی سوچ میں فرق۔ وسائل ایک جیسے، حالات ایک جیسے، ایک جیسے وسائل، ایک جیسے حالات، جبکہ سوچ میں فرق کی بدولت ایک مطمئن ہے، خوش باش ہے، اور دوسرا مضطرب ہے، بے چین ہے۔ یہ ہے فرق دونوں میں۔ اسی طرح ہماری سوچ ہوتی ہے کہ جیسی اگر ہماری سوچ پازیٹیو ہو، اگر ہماری سوچ مواقع سے فائدہ اٹھانے والی ہو، تو پھر یہ ہے کہ ہم بہت سارے زندگی میں فوائد بھی سمیٹتے ہیں، فوائد بھی اٹھاتے ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی افراد، جتنے بھی لوگ آتے ہیں، اللہ تعالی ہر بندے میں شر بھی رکھی ہے، برائی، خیر بھی رکھی ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اچھائی بھی ہے، برائی بھی ہے۔ اب اچھائی کو کون استعمال کرتا ہے، برائی کو کون استعمال کرتا ہے، یہ بندے کے اپنے اختیار میں ہے، یہ بندے کو اختیار دے دیا گیا ہے۔ چاہے تو وہ اینک امید کی پہن لے، چاہے تو وہ نا امیدی کی پہن لے، چاہے تو وہ منفی طرز فکر اپنا کر مایوسی کا راستے کو اختیار کر لے، چاہے وہ مثبت طرز فکر کی اینک پہن کر امید کی راستے پر گامزن ہو جائے۔ مثبت طرز فکر یقین پیدا کرتا ہے، من سے طرز فکر شک کی طرف لے کر جاتا ہے انسان۔ چاہے تو وہ کوئی دوسروں کے لیے تکریم، دوسروں کے لیے عزت کی اینک پہن لے،
چاہے تو تکبر، انا، غرور، اس کی اینک پہن لے. دیکھنا، جائزہ لینا ہے کہ میری اینک کون سی ہے. چاہے تو ہر معاملے میں ذاتی محاسبے کی اینک یا ذاتی محاسبے کا طرز فکر اختیار کر لے، یا پھر منفی طرز فکر اختیار کرتے ہوئے انسان دوسروں پر ہر وقت تنقید کرنا شروع ہو جائے. ہم نے اپنی ذاتی زندگی کو سامنے رکھ کر یہ دیکھنا ہے کہ میری ذاتی زندگی جو ہے، میرا جو طرز فکر ہے، میرے طرز فکر میں امید ہے، میرے طرز فکر میں یقین ہے، میرے طرز فکر میں تکریم ہے، میں ذاتی طور پر ذاتی محاسبہ پر یقین رکھتا ہوں، یا میرا طرز فکر منفی ہے اور جس میں مایوسی ہے، جس میں شک ہے، جس میں تکبر ہے، یا جس میں دوسروں پر تنقید ہے. ایسا ہے. میرا طرز فکر کیا ہے، میں کس مقام پر کھڑا ہوں، میں کہاں پر ہوں، میرا اپنی ذات کے بارے میں نظریہ کیا ہے، میرا دوسروں کے بارے میں نظریہ کیا ہے. یہاں پر ٹھہر کر اپنا جائزہ لیں، اپنا تجزیہ کریں، اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ حالیہ کچھ واقعات، کچھ حالات جو پیش آئیں گزشتہ 1 دن میں، 2 دن میں، 4 دن میں، ان دنوں میں میرا طرز فکر کیا تھا، مثبت تھا یا منفی تھا. آج کا دن دیکھ لیں، کل کا دن دیکھ لیں، پرسوں کا دن دیکھ لیں. یہاں پر ہم کچھ دیر کا وقفہ کریں گے اور اس وقفے میں اپنا تجزیہ کریں گے کہ میرا طرز فکر مثبت ہے یا منفی ہے، اس کا ایک جائزہ لیں گے. ٹھیک ہے؟ تو یہ ابھی ہم رکیں گے اور یہ جائزہ لیں. اتنی دیر تک ہم ریکارڈنگ کو سٹاپ کر سکتے ہیں. میری تھنکنگ نیگیٹو ہے، بٹ میں اپنی نیگیٹو سوچ سے پریشان ہوں. میں بہت کوشش کرتی ہوں پازیٹیو کرنے کی. تو بیٹا ایسا کریں کہ آپ جب بھی کوئی کسی سوچ میں جو ایک نیگیٹیوٹی لانے والے جو عوامل یا عناصر ہیں جن کی وجہ سے نیگیٹیوٹی آتی ہے، ان سے بچنے کی کوشش کریں. اور دوسرا، ایک عمل روزانہ جس میں نیگیٹیوٹی آ رہی ہو تو اس کو پازیٹیو بدلنے کی کوشش شروع کر دیں. روزانہ ہر 5 نمازیں ہوتی ہیں، ہر نماز میں جائزہ ضرور لیں کہ میں نے کتنا نیگیٹیوٹی پر عمل کیا ہے. اس کا ایک چھوٹا سا حصہ، ایک چھوٹا سا ٹکڑا وہ پازیٹیو کرنے کی بس کوشش کریں، باقی نیگیٹیوٹی پر پریشان نہ ہوں. پازیٹیوٹی کا جو یہ سفر شروع ہوگا چھوٹے چھوٹے سٹیپ سے، تو یہ انشاءاللہ العزیز آہستہ آہستہ آپ کی زندگی میں پازیٹیوٹی لیتا چلا آئے گا. 5 نمازیں ہیں، 5 نمازوں میں ایک چھوٹا سا کام اگر آپ نیگیٹو کر چکے ہیں تو اس کو پازیٹیو کریں. کسی کے بارے میں غلط سوچا تو اس کے لیے دعا کریں. ٹھیک ہے؟ کسی کے ساتھ غلط طرز عمل برت لیا تو اس کے ساتھ جا کر مسکراتے ہوئے ملے، تو انشاءاللہ العزیز افاقہ ہوگا. اور کامیابی قدم بڑھانے سے ہوتی ہے، نہ تو پریشان ہونے سے کامیابی ملتی ہے اور نہ ہی بیٹھے بیٹھے فقط سوچنے سے. قدم بڑھائیں گے تو بہتری کی جانب سفر شروع ہوگا. پازیٹیوٹی کی طرف بڑھیں گے تو پازیٹیو تھنکنگ، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ، پازیٹیو بیہیویئر زندگی میں آئے گا. پہلے ہمارا منفی تھا لیکن کچھ دنوں سے ہمارا جائزہ مثبت ہو رہا ہے. ماشاءاللہ، بہت خوب. ہم نیگیٹو بھی اور پازیٹیو بھی ہیں، تو نیگیٹیوٹی کو پازیٹیو کرنے کی کوشش کریں. جی میں نے آپ کے سوال کا جواب دے دیا. جی ابھی ہم کفار یہودیوں کے متعلق مثبت سوچ رکھیں یا منفی؟ جی مثبت سوچ رکھیں گے. آپ ان کے بارے میں مثبت سوچ رکھیں گے. دیکھیں ان کی پرورش کس ماحول میں ہوئی، کیا چیزیں سوچ پر اثر انداز ہوئی. وہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے، یہ کام تو اللہ تعالیٰ کا ہے، یہ ہمارا نہیں ہے. ہمارا جو کام ہے وہ دعوت کا ہے، اور دعوت کے حقدار سب سے زیادہ ظاہر ہے کہ وہ کفار ہیں. سب سے زیادہ حقدار کفار ہیں دعوت کے. اپنی ذات بندے کی ہوتی ہے، اپنی ذات کے بعد کفار ہیں. اور انہیں آپ پوٹینشل مسلم سمجھے، انہیں وہ مسلم سمجھے کہ جن میں اسلام قبول کرنے کی صلاحیت ہے.
یہ امید آپ رکھیں اور پھر ان کو دعوت دیں. ہاں جو شر پھیلاتے ہیں تو شر سے بچنے کے لیے ظاہر ہے کہ انسان کوشش کرتا ہے. شر پھیلانے والے اور لوگ ہوتے ہیں جو شر نہیں پھیلاتے، تو ان کے ساتھ یہ طرز عمل ہونا چاہیے. نیگیٹو پیپل کو کیسے اگنور کریں جب وہ گھر میں ہی ہو؟ پازیٹیو بیہیویئر کے ساتھ، پازیٹیو طرز عمل برت کر. کہ یہ نیگیٹیوٹی برتتے ہیں تو میں پازیٹیو ایٹیچیوڈ رکھوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھنا ہے کہ بھئی آپ نے کیا کیا، آپ نے رد عمل کیا دیا تھا، آپ کا جواب کیا تھا، آپ کا طرز عمل کیا تھا. وہ جو کر رہے ہیں وہ جانے اور رب کریم جانے. آپ سے تو نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کے گھر میں جو نیگیٹو لوگ ہیں، نیگیٹو مینٹیلٹی ہے، تو آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. ہاں آپ کا طرز عمل ضرور اللہ رب العزت کے ہاں محاسبے میں آئے گا. تو اپنے طرز عمل کو پازیٹیو رکھیں گے تو پازیٹیو میں انرجی ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، وہ طاقت اگلے بندے پر اثر انداز کرتی ہے. بچوں سے نیگیٹو بننے سے کیسے محفوظ؟ بچوں کو نیگیٹو بننے سے خود پازیٹیو رہ کر، جتنے آپ پازیٹیو ہوں گے آپ کے اثرات بچوں پر پڑیں گے اور بچے اتنے ہی پازیٹیو ہوں گے. جتنے نیگیٹو آپ ہوں گے اتنے ہی بچے نیگیٹو ہوں گے. اذکار کی کمی سے بھی نیگیٹیوٹی آتی ہے؟ جی بالکل آتی ہے اذکار کی کمی سے، کیونکہ اذکار کرنے سے یقین کی دولت حاصل ہوتی ہے، اذکار کرنے سے امید پیدا ہوتی ہے. بالکل درست فرمایا آپ نے. نیگیٹو پیپل کو کیسے، یہ میرا خیال ہو گیا ہے. سر ہم ٹائم ٹیبل بناتے ہیں لیکن عمل نہیں کر پاتے، اس سے ٹینشن ہوتی ہے، پھر بیہیویئر پر ایفیکٹ ہوتا ہے. دیکھیں ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے کبھی ہم پڑھیں گے، لیکن یہ ہماری جو تھنکنگ ہوتی ہے نا، یہ ہماری ٹائم ٹیبل پر بھی اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے. یہ ایک انتہائی بنیادی امر ہے جو ہماری پوری زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں اس سب کو متاثر کر رہا ہوتا ہے. اگر آپ نے ٹائم ٹیبل کو فالو کرنا ہے تو یہ جو تھنکنگ ہے اس کو پازیٹیو رکھنا یہ بھی اس کا ایک حصہ ہے. اب بنیاد کہہ لیں، بیسکس کہہ لیں. تو باقی یہ ہے کہ وہ ٹائم کو کیسے مینج کرنا ہے، کیسے وہ کرنا ہے، تو انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس پر ہم بات کریں گے. یہ ایک طویل موضوع ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ پازیٹیو تھنکنگ کے بغیر ٹائم ٹیبل یا ٹائم مینجمنٹ وہ بھی اتنی کارگر نہیں ہوتی. اور یہ جو ہمارا پیراڈائم، پرسپیکٹیو، مثبت طرز فکر ہے، یہ بالکل ابتدائی حصہ ہوا ہے کہ مثبت طرز فکر ہوتا کیا ہے، اپنے آپ کا جائزہ لینا یہی تک ہے. تو ہم یہ ٹاپک ابھی مزید اس کے کچھ سیشنز ہوں گے. اگر ہم کسی کے ساتھ اچھا کریں کنٹینیوسلی اور وہ نیگیٹو ہوتا جائے، اس پہ کیا کیا جائے؟ ہمارے صبر کی بھی انتہا ہو جائے. تو اس کا یہ ہے کہ آپ اپنے پازیٹیو طرز عمل کو جسے پازیٹیو سمجھ رہے ہیں، کیا وہ واقعی پازیٹیو ہے یا نہیں ہے، اس کا اثر نو جائزہ لیں. بسا اوقات آپ یا ہم ایک بات کو درست سمجھ رہے ہوتے ہیں، گفتگو کے اسلوب، انداز اس کو بھی درست سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور اپنے آپ کو پازیٹیو ہی شمار کر رہے ہوتے ہیں، اگلے بندے کو نیگیٹو شمار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا جو پازیٹیو رہنا ہوتا ہے وہ درست نہیں ہوتا. جس طرح وہ ایک مثل مشہور ہے نا کہ سچ کڑوا ہی ہوتا ہے. بھئی سچ کڑوا ہوتا ہے، کڑوا محسوس ہوتا ہے، سچ کڑوا ہے. حالانکہ سچ کڑوا نہیں ہوتا، سچ بولنے کا انداز کڑوا ہوتا ہے، سچ تو بہت میٹھا ہوتا ہے. تو اسی طرح بسا اوقات انسان اپنے آپ کو پازیٹیو سمجھ رہا ہوتا ہے تو اس کو اثر نو جائزہ لینا چاہیے کہ واقعی وہ پازیٹیو ہے یا نہیں ہے. بہت سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں، گفتگو ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، اور اگلے بندوں کا قصور نکال رہے ہوتے ہیں، اور پھر جب صورتحال سامنے آتی ہے اور اپنے آپ کو پازیٹیو بھی شمار کر رہے ہوتے ہیں، جب صورتحال سامنے آتی ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ تیلی خود ہی لگاتے ہیں اور نیگیٹیوٹی کو بڑھانے کا پورا سامان فراہم کیا جاتا ہے. بھئی غصے کی، نیگیٹیوٹی کی کوئی عمر زیادہ نہیں ہوتی اگر اس کو کوئی اہمیت نہ دی جائے. جی الحمدللہ پازیٹیو کی طرح آ رہے ہیں. اللہ حسد کا کیا حل ہے؟ دعا.
دعا، جس سے حسد ہو رہا ہے اس کے لیے دعا کرے، اور جب وہ ملے تو خوش ہو کر ملے، مسکرا کر ملے، اور موقع ملے تو تحفہ اور ہدیہ دے دیا کرے، دعا کیا کرے، اور اس کی خوشی پر اللہ تعالیٰ سے بھی اپنی خوشی بھی مانگے اور اس کی خوشی میں خوش ہونا بھی سیکھیں، تو انشاءاللہ یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ اچھا اخلاق رکھنا چاہتے ہیں لیکن سڈنلی غصہ آ جاتا ہے، غصے پر قابو نہیں ہے، اپنے آپ کو سزا دیجئے کہ غصہ کیا ہے تو اس پہ اپنا محاسبہ کیجئے، ایک بات ہوگی۔ دوسرا یہ ہے کہ صحت کا خیال رکھیے، تھکاوٹ زیادہ ہو جائے یا انسان کمزور ہو جائے یا پانی شانی کی کمی ہو تو تب بھی انسان کے اعصاب قابو میں نہیں رہتے تو وہ غصہ کر جاتا ہے۔ تو جس طرح روایات میں بھی آتا ہے کہ کھڑے ہوں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہوں تو لیٹ جائیں، یعنی اپنی ایکٹیویٹی کو چینج کر دیں، سرگرمی تبدیل کر لیں، جو جس سرگرمی میں مصروف ہوں اس سے ہٹ کر کسی اور میں چلا جائیں۔ تو غصے کی عمر 2 سے 3 منٹ تک ہوتی ہے، تو جس وقت آپ کو غصہ آیا تو اس وقت اس جگہ سے اٹھ جائیں، سائڈ پہ ہو جائیں، ایکٹیویٹی چینج کریں، اور اپنے آپ کو جرمانہ بھی عائد کر سکتے ہیں، جس پر غصہ کیا اس سے معافی بھی مانگی جا سکتی ہے۔ تو یہ سارے حربے اور طریقے اختیار کریں تو اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور اگر پھر بھی مسئلہ آئے تو آپ رابطہ کر لیجئے گا، تو انشاءاللہ آپ کو مزید ٹپس دے دیں گے، اس پر قابو پایا جا سکتا ہے آسانی کے ساتھ، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ غصہ آنا کوئی اتنی ایسا ہے کہ ہر کسی کو غصہ آتا ہے، کسی بھی باشعور انسان کو آ سکتا ہے، غصے کو مینج کرنا، غصے کو کنٹرول میں رکھنا یہ اصل کام ہے۔ اگر ہمارے ساتھ کوئی برا کریں تو اس کے لیے دل سے برا سوچنا اور کہنا کیسا ہے؟ دیکھیں یہ کوئی اتنا اچھی بات نہیں ہے، دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ سے بھلائی اور خیر مانگے، کسی کے لیے برا مت چاہیں۔ جی، جو آپ نے یہ ڈائریکٹ میسج کیا تصویر والا کہ وہ ایسا ہے، یہ اس طرح نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ بہت برا کرے تو اس سے اچھا کرنے کو دل نہیں چاہتا تو کیا کیا جائے؟ بس اس کے بارے میں کم از کم سوچنا چھوڑ دیں۔ کیا اس کو آپ پھر اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ اس کا سوچیں بھی، اس کے بارے میں سنیں بھی، اس کے بارے میں معلومات بھی لیں؟ ہاں، کسی کے شر سے بچنے کے لیے کسی کے بارے میں جانا جا سکتا ہے، اور اگر آپ کا ایسا اس کے ساتھ رشتہ نہیں ہے کہ جس رشتے کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، تو اس نے آپ کے ساتھ برا کیا تو اس کو ایک اللہ حافظ کہہ دیں، وہ آپ کی زندگی میں گویا کہ نہیں ہے، تو اس کو اہمیت پھر نہ دیں، چھوڑ دیں، تاکہ نہ تو دل میں برا خیال ہے اور نہ ہی کوئی اور منفی سرگرمی ہو، نہ ہی کوئی برا رویہ آپ کو یاد آئے۔ ذہن سے بیتے پل نکلنے کی بعد کچھ وقت کے بعد پھر یاد آیا ہے کس نے برا کیا ہے اور کیسے ذہن سے نکالا جائے؟ بھئی مصروف ہو کر آپ مصروف ہو جائیں، اپنے کاموں کو اہمیت دیں، اپنے ڈیلی روٹین کے جو کام ہیں ان کو لکھا کریں، یہ کام میں نے کرنے ہیں، ہفتے کے آپ سیٹ کریں، اپنے آپ کو امپروو کرنے کی فکر کریں۔ ٹائم ہی نہیں ملے گا کہ کسی برے خیال کا سوچنا یا برے خیال کا ذہن میں آنا یا یاد کرنا، تو آپ اپنے اوپر جتنا فوکس کریں گے اور اپنی صلاحیت پر فوکس کریں، مطالعہ بڑھا دیں، سیکھنا بڑھا دیں، تو انشاءاللہ یہ ساری چیزوں کی کوئی اتنی وقت اور اہمیت ہوتی نہیں ہے کہ انسان یاد رکھے، اور جب انسان مصروف ہو جاتا ہے اور اپنے آپ پر توجہ دیتا ہے، آگے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، ترقی کا سفر شروع کرتا ہے، تو پھر یہ چیزیں رہ نہیں جاتی، ان کی کوئی اہمیت یا وقت نہیں ہوتی۔ تو جی ہمارے پاس 5 منٹ ہیں، اور یہ تو اگر کوئی سوالات رہ جائیں تو پھر اگلے سیشن کے لیے آپ محفوظ کر لیجئے گا، پھر اس میں ہم بات کریں گے نیگیٹو کو پوزیٹو میں کیسے کنورٹ کریں۔ نیگیٹو کو پہچان کر، پوزیٹو کو پہچان کر، جب نیگیٹیوٹی کو آپ پہچان چکے ہیں یہ نیگیٹیوٹی ہے، تو پوزیٹو آٹومیٹیکلی اس کے الٹ ہوگا، اس کے الٹ کو اختیار کر لیا جائے۔ جب کبھی کوئی کام ہو تو دل بہت گھبرانے لگتا ہے، اور تب دماغ پر بہت سے
سوال اوور تھنکنگ شروع ہو جاتی ہے. تو اس اینگزائٹی اور اوور تھنکنگ کو کیسے کم کریں؟ چیزوں کو سمپل کریں. جو بھی کام ہے تو اس کو فوراً کرنا شروع کر دیں. گھبراہٹ میں یہ نہ ہو کہ آپ دوسری ایک گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے دوسری ایکٹیویٹیز میں مصروف ہو جائیں. عام طور پر ایسا انسان شروع ہو جاتا ہے. اس کام کو جلد از جلد مکمل کرنے کی فکر. جو کام گھبراہٹ کا باعث بن رہے ہیں اس کو جلد از جلد مکمل کرنے کی فکر کریں. ہوتا یہ ہے کہ جو کام آپ نے کرنا ہوتا ہے وہ اس میں ٹال مٹول سے کام لے لیا جاتا ہے. جب شام کو کریں گے، کل کریں گے، بڑا ٹائم ہے، ابھی کرنے بیٹھے تو اور نہیں، ابھی دل نہیں ہو رہا، گھبراہٹ ہو رہی ہے، مشکل ہو رہا ہے، کسی اور ایکٹیویٹی میں مصروف ہو گئے، پھر چھوڑ دیا. جب ٹال مٹول کریں گے تو یہی یہ چیز پیدا ہوگی، گھبراہٹ آئے گی، اور عین موقع آ جائے گا تو یہ گھبراہٹ پھر آپ کی عادت کا حصہ بننا شروع ہو جائے گی. اس لیے جو بھی کام ہے جس کی وجہ سے آپ کو گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے اس کو جتنی جلدی ممکن ہو سکے کمپلیٹ کریں، مکمل کریں، ختم کریں، گویا کہ اس کی آخری تاریخ آج ہی ہے. ٹھیک ہے. غصے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بعض اوقات چھوٹی بات پر غصہ آتا ہے، بعض اوقات بڑی بات پر بھی نہیں آتا. دیکھیں، غصہ جو آنا ہے ماحول کے اثرات ہوتے ہیں. غصے والے ماحول میں جس شخصیت نے پرورش پائی ہے تو غصہ وہاں سے سیکھتا ہے. غصہ ایک سکل کی طرح ہوتا ہے، غصہ انسان لرن کرتا ہے. غصے کا جو اظہار ہے نا، اظہار کرنے کا جو طرز طریقہ ہے، یہ انسان کی لرننگ ہوتی ہے، سیکھنا ہوتا ہے، یہ کہیں نہ کہیں سیکھا ہوا ہوتا ہے. تو اس کو ان لرن کرنا ہوتا ہے، اس کو ان سیکھا کرنا ہوتا ہے، اس کو زندگی سے نکالنا ہوتا ہے. امید ہے کہ میں بات کو سمجھا پایا ہوں گا. ٹائم پر کام نہیں ہوتا، کیا کریں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹائم پر کریں، اپنے ٹائم کو مینج کریں، اور جن امور کی وجہ سے آپ اپنا کام مکمل نہیں کر پاتے، جو چیزیں آپ کو، جس طرح سوشل میڈیا ہے، آپ کے دوست احباب ہیں، کھیل کود ہے، اور ایکٹیویٹیز ہیں، ان ایکٹیویٹیز کا راستہ بند کریں. جہاں جہاں سے آپ کے ٹائم کی لیکیج ہو رہی ہے تو اس لیکیج کو بند کریں گے تو ٹائم بچنا شروع ہو جائے گا. اور اگر وہ قریبی رشتہ ہے تو ایک تو نبھائیں. قریبی رشتے کو تو نبھانا ہے تو خود پازیٹیو رہیں. تیسری بات یہ ہے کہ یار، زندگی میں انسان کو معذور بھی ملتے ہیں. کوئی ذہنی معذور ہوتا ہے، کوئی جسمانی معذور ہوتا ہے. معذور کو معذور سمجھ کر برتاؤ کیا جاتا ہے، اس کی باتوں کو، اس کے اعمال کو اتنا سیریس لیا نہیں جاتا. تو بھئی معذور سمجھ لیں اس بندے کو کہ ایسا ہی ہے، ایسا ہی رہے گا، ٹھیک ہے، اس کو اسی کے مطابق آپ نے ڈیل کرنا ہے، مسکرا کر، ہنس کر. ہم سمجھتے سب بک پڑھے لیکن نہیں ہوتا. وہی سب بک نہ تو سب کتابیں پڑھ سکتا ہے ایک انسان، نہ ہی ساری کام کر سکتا ہے. محدود کام، محدود مطالعہ، محدود چیز. آپ اپنی ترجیحات کا تعین کریں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، اور جو کرنا ہے اس کے لیے جو ضروری امور ہیں ان کتابوں کی لسٹ بنائیں، اور پھر ان پہ بھی نمبر دیں کہ پہلے نمبر پر یہ میری ضرورت ہے، پھر یہ ضرورت ہے، پھر یہ ضرورت ہے. استاد جی بہت اچھا سیشن ہے. ویٹنگ فار مور سیشن لائک دس انشاءاللہ. جی ٹائم چونکہ مکمل ہو چکا ہے اور آپ کے میرا خیال سوالات کافی زیادہ ابھی موجود ہیں، تو انشاءاللہ العزیز آئندہ کبھی دوبارہ موقع ملا تو مزید سیشنز، مزید گفتگو انشاءاللہ آئندہ ہوگی. اور آج کے لیے اتنا ہی تھا. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. بارک اللہ فیک.